السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 پہ ہے، یعنی قومی تعلیمی پالیسی 2009. قومی تعلیمی پالیسی 2009 جو وہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی جب حکومت اگست میں برسر اقتدار آئی تو انہوں نے اگست 2009 میں اس کو وضع کیا. یہ قومی تعلیمی پالیسی جو ہے ماہرین تعلیم، محققین تعلیم، اخبارات، والدین اور سول سوسائٹی کی جو آراء تھی مختلف یونیورسٹیوں اور دیگر حکومتی اور تعلیمی جو انتظامی ادارے تھے ان کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً جو ان کی آراء پیش کی جا رہی تھی ان کی روشنی میں یہ تمام تجاویز کو قومی تعلیمی پالیسی سازوں نے مرتب کر کے حکومت کو پیش کی اور پیپلز پارٹی کی منظوری کے ساتھ ہی اس کا نافذ العمل ہوئی. اس پالیسی کا جو مقصد تھا وہ تعلیمی اصلاحات کو بروئے کار لانا تھا، یعنی اس پالیسی میں کافی حد تک تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی تجاویز پیش کی گئی تھی اور جن کی منظوری کے لیے بھی جو ہے کہا گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کافی حد تک کوشش کی گئی. اب اس پالیسی کی جو اہم نکات ہیں ہم نے وہ دیکھنے کے وہ کون سے ہیں. سب سے پہلے اس میں جو تھی وہ مذہبی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا کہ اس پالیسی میں سابقہ قومی تعلیمی پالیسیوں کی طرح جو ہے وہ معاشرے میں نظریاتی پہلوؤں کی ترقی کی تجاویز پر عمل درآمد جاری رہے گا. یعنی نظریاتی پہلو جو ہے اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، اسلامیات اور دیگر مضامین کا حصہ بنائے جائیں گے. اسلامیت کا نصاب جو ہے بڑے 5 موضوعات پہ ہوگا جس میں القرآن، ایمانیات، عبادات، سیرت طیبہ، اخلاقیات اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ پر مشتمل ہوگا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت سائنس اور اسلام کے مختلف موضوعات پر اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں پرسن ان کو وظائف اور تحقیق کی سہولتیں فراہم کرے گی. اساتذہ کے تربیتی اداروں میں اسلامیات کا جو لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل رکھا جائے گا. اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے تربیتی اداروں، ریسرچ سینٹروں اور دینی مدارس کی لائبریریوں میں اسلام اور سائنس کی جو کتب ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. یعنی غرض کی ہر چیز میں مذہبی تعلیم کو جو ہے اہمیت دی جائے گی. دینی مدارس میں بھی جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی جو ہے علوم کی تعلیم دے، یعنی جو اس وقت کے حالات اور واقعات کے بارے میں ان بچوں کو بھی پتہ چل سکے جو کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں حکومت دینی مدارس کو مالی معاونت کرے گی. پھر انہوں نے کہا گیا کہ دینی مدارس میں قیام کے لیے انتظامیہ کو وزارت داخلہ سے منظوری لینی ہوگی اور انتظامیہ کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے پاس جو مخصوص فنڈ ہے وہ صحت کے اصولوں کے مطابق پانی، بجلی یا بلڈنگ وغیرہ کی فراہمی جو ہے اس کے لیے اس کا اہتمام کرے. پھر حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ اسلام یا کسی اصول و ضابطے کے خلاف کسی بات کو شامل نصاب نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہوگی جو ہمارے مذہب اسلام یا پھر ہمارے کسی اصول ضابطے کے خلاف ہوگی. اب پھر نمبر 2 پہ جو اس میں جس چیز پہ زیادہ فوکس کیا گیا مذہبی تعلیم کے بعد وہ 9ویں درجے کی تعلیم تھی. یعنی 9ویں درجے کی تعلیم انہوں نے کہا کہ نہم سے 12ویں جماعت تک کی تعلیم شمار ہوتی ہے، اس کو ہم 9ویں درجے کی تعلیم کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو وجہ جو ہے اس درجے میں پہنچنے کے لیے جو ہے بچے جو اکثر ترک مدرسہ کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس درجے تک پہنچنے سے پہلے ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ والدین کا خط غربت سے نیچے زندگی گزارنا ہے. یعنی غربت ایک بہت بڑی وجہ اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ حکومت ایسے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف سہولتیں جو وہ بروئے کار لائے گی. یعنی کافی حد تک ان بچوں کو مفت تعلیم اور جو ہے مفت کتابیں، نقد ماہانہ وظیفہ، اس سلسلے میں یہ کافی پروگرام سٹارٹ کیے گئے. پھر 9ویں درجے میں عملی زندگی میں آنے والے روزگار ذریعہ بننے والے مضامین کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا. ان سب اقدامات کا مقصد نوجوانوں کی اس بڑی تعداد کو روکنا ہے جو اس درجے میں تعلیمی نظام سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، کیونکہ موسٹلی بچے ایسا ہوتے ہیں کہ 9ویں درجے کی تعلیم میں پہنچنے سے پہلے ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، یعنی ترک مدرسہ کی وجہ بنتے ہیں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے 9ویں درجے کی تعلیم کے لیے بچوں کو کافی سہولیت دینے کا منصوبہ بنایا. پھر 2009 میں تعلیمی پالیسی میں 9ویں درجے کی تعلیم کو مؤثر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے، جن میں علاقوں میں سیکنڈری اسکولوں کی تعداد کا میں وہاں پہ بڑھا کر سیکنڈری اسکول زیادہ کیے گئے، ہائر سیکنڈری اسکول جو تھے وہ زیادہ کیے گئے. کتابوں کی مفت فراہمی اور نقد مالی امداد کے پروگرام شروع کیے گئے. والدین کی مشاورت سے طلبہ طالبات کے لیے مناسب بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ ترک مدرسہ کی جو شرح ہے اس پر قابو پایا جا سکے. پورے ملک میں سیکنڈری اسکولوں کے درمیان نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کی بنیاد پر اسکولوں کی درجہ بندی کی جائے گی. اس درجے میں نیشنل میرٹ پروگرام متعارف کروایا جائے اور اعلیٰ ذہانت کے طلبہ و طالبات کو نقد انعامات اور سیر و سیاحت کے پروگراموں کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے. یعنی یہ ساری چیزیں 9ویں درجے کی تعلیم کے حوالے سے کہی گئی.
لہٰذا یہاں پہ مذہبی تعلیم اور ثانوی درجے کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ کچھ نصاب کے بارے میں بھی کچھ تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ تو نصابی اصلاحات میں کیا کیا گیا تھا، وہ اب دیکھتے ہیں کہ نصاب کو جیسے کہ ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت حاصل ہے ہمارے نظام تعلیم میں۔ نصاب سے جو مراد ہے نظام تعلیم کا مکمل پروگرام ہے۔ اس میں ادارے کے اندر اور باہر کی تمام سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، مطلب تمام قسم کی افعال، سرگرمیاں، مشاغل، تجربات، یہ ساری چیزیں نصاب کا حصہ کہلاتی ہیں۔ نصاب میں اہداف، کورسز، مقاصد اور نصب العین کی کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ نصاب میں جائزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عام طور پر جائزے کو امتحانات کا متبادل خیال کر لیا جاتا ہے، حالانکہ جائزے کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی یہ امتحانات سے بہت آگے اور بہت بڑا وسیع اس کا ایک سسٹم چلتا ہے۔ اس میں تدریسی مہارتوں، تعلیمی سرگرمیوں کے نتیجے میں طلباء کی شخصیت کے تمام پہلوؤں میں آنے والی جو نشو و نما، آزمائشوں اور پیمائشوں کا نام وہ جائزہ یا اسیسمنٹ ہے۔ یعنی اس میں ایک اسٹوڈنٹ کی مکمل چیزوں کے بارے میں اس کو اسیس کر لیں، اس کی تدریسی مہارتیں ہیں، تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اس کی شخصیت کے تمام پہلو ہیں، اس کی نشو و نما ہونے والے تمام جو ہیں پہلو آ جاتے ہیں، آزمائش ہے، پیمائش کے طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں جائزہ کا حصہ کہلاتی ہیں۔ پھر اس میں ماحولیاتی تعلیم کو نظام تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نصاب سازی کرتے وقت نصاب کو جدید علوم اور جدید رویوں تک پھیلایا جائے، یعنی مختلف تجارتی اور کاروباری مہارتیں بھی نصاب میں شامل کی جائیں، اور اس گروپ کو اختیار کرنے والے طلباء اپنی بیداری سوچ کے تحت اپنے ملکی اور آمدنی میں اضافے کا جو ہے سبب بن سکے۔ یعنی کچھ ایسے مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد طلباء جو اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے لیے کسی جاب کی طرف جا سکیں اور ملکی آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنے۔ پھر اس کے بعد تعلیمی جائزہ، اس کو جائزے یعنی ایویلیویشن پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یعنی یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے ہر لیول پہ۔ پھر تربیت اساتذہ اور طلباء کے حوالے سے کچھ کہا گیا، باتیں جو تھی وہ سامنے آئیں کہ طلباء اور اساتذہ کو مطلب مختلف جو ہے ان کے لیے ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیے جائیں کہ جن میں مختلف ہنگامی صورتحال سے کا سامنا کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ ایمرجنسی کی صورت میں جو کچھ ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں ان سے نبردآزما ہونے کے لیے ان کو تربیت دی جائے، اور ان تمام صوبوں کے اوپر سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے تحت عمل کیا جائے۔ کوئی بھی نظام تعلیم اساتذہ کی شرکت کے بغیر اچھا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اساتذہ کے لیے تعلیم جو ہے معیاری اور تدریسی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کی گئی، یعنی اساتذہ کے لیے بھی خاص طور پر اس پالیسی میں کچھ تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ پھر اساتذہ کی تعیناتی کے بارے میں کہا گیا کہ اساتذہ کی اہلیت کے مطابق ان کی تعیناتی ہوگا، ضرورت سے زیادہ تدریسی سٹاف کو تبدیل کر کے ضرورت مند اسکولوں میں تعینات کر دیا جائے گا، یعنی بعض اسکولوں میں ضرورت سے زیادہ سٹاف ہوتا ہے، اس کو چینج کر کے دوسرے ایسے اسکولوں میں بھجوایا جائے جہاں پہ اساتذہ کی تعداد کم ہے۔ پھر گلوبلائزیشن کے حوالے سے کہا گیا کہ یعنی انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے، نئے نئے مواقع اور چیلنجز پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا تعلیمی میدان میں ہمیں گلوبلائزیشن کے ذریعے فائدہ نہیں اٹھا رہے، لہٰذا اس چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا، یعنی ہمیں انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی، آئی ٹی کی تعلیم کو اپنی تعلیم کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ پھر ہے کوالٹی ایجوکیشن، یعنی ہم نے تعلیم جو ہے ایک معیاری تعلیم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو پرووائڈ کرنی ہے۔ اس میں اساتذہ کے معیار اور نصاب میں بہتری لانے کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی گئیں، امتحانی نظام اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز کی گئیں۔ پھر یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے کہا گیا کہ تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور لہٰذا تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ملک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو 1998 کی تعلیمی پالیسی میں جو 2002 تک ابتدائی تعلیم اداروں کی خرابیاں دور کر کے داخلے کی شرح جو 90% کرنے کی سفارش کی گئی تھی، یعنی کہ 90% تک بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دیا جائے گا، لیکن اس ہدف کو تعلیم کے شعبوں کو نظر انداز کرنے اور عوام کی تیزی سے غربت کی طرف بڑھنے کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کا اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ وہ غربت ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کے پڑھنے کی ایج میں اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے۔ 2009 کی تعلیم پالیسی میں پاکستان کی فیصد لڑکے جو لڑکیاں 2015 تک اسکولوں میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ابھی تک 6 سے 10 سال کا بچہ پرائمری درجے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس درجے میں حکومت بہتر تعلیمی سہولتیں مہیا کرے گی تاکہ بچے اگلے 2 سال بچا کر اگلے درجوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ابتدائی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے منتخب اساتذہ کو 2 سال کا پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر کھیل کھیل میں تعلیم و تربیت کر سکیں، یعنی بچوں کی نفسیات کے اصولوں کو سمجھ کے اساتذہ کو ان کو تعلیم دینی ہوگی۔ اس سے ترک مدرسہ کی شرح کو کم کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔
پھر اس پالیسی میں کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم کی طرف بچوں کو راغب کرنے کے لیے ان کو کھانا، مفت کتابیں اور دیگر تعلیمی سہولتیں جو ہیں وہ دینی شروع کی جائیں۔ اسکولوں کے ماحول کو پرکشش بنایا جائے تاکہ دلکش بنایا جائے، تاکہ بچوں کے لیے کھیلوں کا سامان اور دلچسپ کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے، تاکہ بچے اس میں انٹرسٹ لے کے خود بخود اسکولوں کی طرف آئیں۔ ترکہ مدرسہ کی جو شرح اس کو کم کرنے کے لیے حکومت پرائمری اسکولوں کو مڈل اسکولوں کا درجہ دے گی، اور نادار اور بے سہارا بچوں کے لیے ہر صوبے میں کم از کم اعلیٰ سہولتوں پر مبنی ایک اقامتی اسکول، یعنی گھر جو ہے جس کو ہم اپنا گھر، کم از کم ایک اعلیٰ سہولتوں پر اب مبنی اقامتی اسکول جو ہے اس کے اپنا گھر کے نام سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ساری سہولتیں بچوں کے لیے اس لیے ضروری تھی کیونکہ غربت جو ہے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اس سے نبردزمہ ہونے کے لیے اس پالیسی میں کافی حد تک بچوں کو جو ہے پیرنٹس کو جو ہے نا یہ اس طریقے سے ریلیکس کیا گیا کہ اپنے بچوں کے لیے ان کو مفت جو ہے تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ بچوں کو وہ اسکولوں میں داخل کروا سکے اور ترک مدرسہ کی شرح کو کم کیا جا سکے۔ اور ہر اس بچے کو جو گریڈ 1 میں پاس ہوگا اسے ایک مخصوص نشان الاٹ کیا جائے گا جو اس کی خاص پہچان ہوگی اور جو اس کو وظیفے کا حقدار قرار دیا، یعنی اس میں باقاعدہ اسکالرشپ کا بھی اعلان کیا گیا کہ جو بچے پوزیشن حاصل کریں گے ان کو باقاعدہ ایک نشان جو الاٹ کیا جائے گا جو اس کی خاص پہچان ہوگا اور اس کو وظیفے کا حقدار بھی قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو تھی 2009 کی پالیسی میں اس لیے لے کر آئے کیونکہ تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز بہت زیادہ کارآمد تھی اور کافی حد تک حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کی، اور آج تک یہ چیزیں ہمارے نصاب کا یا ہمارے نظام تعلیم کا حصہ چلے آ رہی ہیں۔ انہی چیزوں کو آگے پھر لے کر جو ہے اس میں مزید جو ہے تھوڑی تبدیلیاں کر کے اس پالیسی کو رائج کیا گیا ہے۔